لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار سن لو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دوست ہیں ان پر تو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ آگے بیان فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا۔ یہاں پہ دو چیزیں ولی ہونے کے لیے ہمیں قرآن نے عطا فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندے کا اللہ کی ذات پر ایمان ہونا ضروری ہے، بندہ مومن ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ مومن ہونے کے ساتھ ساتھ وہ تقوی کے مرتبہ کے اوپر بھی فائز ہو۔ یہاں پہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ من توہم، فرمایا کہ جو بندہ یہ گمان کرتا ہو کہ ان لہ ولیا اولا من اللہ، کہ اس کے لیے جو ولی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات سے بہتر ہے، تو قلت معرفتہ باللہ، تو ایسے بندے کو اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ کہ من توہم ان لہ عدوا اعدی من نفسہ، کہ وہ بندہ جو یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا دشمن اس کے نفس سے زیادہ قوی ہے، طاقتور ہے، تو قلت معرفتہ بنفسہ، تو ایسے بندے کو اپنے آپ کی معرفت نہیں ہے، ایسا بندہ اپنے مرتبے کو پہچانتا نہیں ہے۔ یعنی جو بندہ مومن یہ خیال کرے کہ شیطان مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، بندہ یہ گمان کرے، یہ خیال کرے کہ شیطان جو ہے یہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، تو ایسے بندے کو اپنے مرتبے کا پتہ نہیں ہے۔ یعنی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے وہ عظیم ترین مخلوق ہے جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، تو ایسے ہی نہیں یہ ٹائٹل ملا انسان کو، بغیر کسی وجہ کے یہ مرتبہ نہیں عطا کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ طاقتیں عطا فرمائی ہے، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں اس کا بن کے رہے تو شیطان کو وہ زیر کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے، کہتا ہے یہ بڑا طاقتور ہے، میں اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہوں، تو پھر ایسے بندے کو اپنے مرتبے کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو بیسیکلی جو پہچان بیان کی جاتی ہے کہ ولی اللہ ہونے کی پہچان کیا ہے، تو فرمایا کہ جس کو دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے، یعنی کہ اس کے اوصاف ایسے ہیں، اس کا اخلاق ایسا ہے، اس کا کردار ایسا ہے، اس کی زندگی ایسی ہے کہ تم دیکھ کے اس کے اوپر تمہیں رشک آ رہا ہو، اور تم اس کو دیکھو تو تمہیں خدا کی تجلیات جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائے، اور تمہیں خدا کی ذات کا تصور جو ہے وہ ملے، اور تمہیں یہ تصور تمہارے ذہن میں ابھرے کہ تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ تو فرمایا کہ جب ایسے بندے کو تم دیکھو گے نا تو سمجھ لینا یہ اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے۔ عموماً طور کے اوپر نا ہم نماز کے اندر، آپ سب بھی، میں بھی، ایک جملہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ جب بھی ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں نا، ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہتے ہیں نا ہم اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ اب جو بندہ آیا ہے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، کیا وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے؟ اللہ کا گھر ہے بھی جو جگہ ہیں ان میں سے پاکیزہ ہے، اللہ کی ہر ایک کی اپنی عظمت ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاک گھر میں انسان کھڑا ہے، اور کھڑا بھی عبادت میں ہے، اس کے باوجود بھی جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا راستہ ہے، کوئی ایسا راستہ ہے کہ جس کی طرف اللہ رب العزت ہماری توجہ دلا رہا ہے کہ وہ والا راستہ اختیار کرو، کہ جو راستہ میں چاہتا ہوں کہ اس راستے کے اوپر چلو۔
پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ہمیں رہنمائی بھی فرمائی ہے کہ صراط الذین انعمت، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، علیہم آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ مجید کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے، فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، پہلی چیز کہ جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، جو اللہ کی اطاعت کرے اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، اور ان کے ساتھ وہ تمام لوگ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا، من النبیین نمبر 1، والصدیقین نمبر 2، والشہداء نمبر 3، والصالحین نمبر 4، یعنی کہ 4 قسم کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارنے والے ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ جو ہے انعام یافتہ لوگوں کا وہ ہے انبیاء علیہ السلام کا، اس کے بعد مرتبہ ہے صدیقین کا، تیسرا جو درجہ ہے وہ ہے شہداء کا، چوتھا صالحین کا راستہ ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کا راستہ جو ہے اس کی طرف رہنمائی کی جا رہی ہے۔ تو اولیاء اللہ کا راستہ اختیار کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلو، کیونکہ یہ وہ راستہ ہے کہ جو مجھ تک پہنچنے والا ہے، اور کائنات میں جتنے بھی اللہ تک پہنچنے کے ذریعے ہیں، دروازے ہیں، وہ سارے کے سارے کہاں پہ جا کے بند ہوتے ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ یہاں سے ایک مین دروازہ ہے جو کھلتا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اگر اس دروازے کو درمیان سے ہٹا کے انسان یہ کوشش کرتا رہے کہ میں اس تک ذات تک پہنچ جاؤں تو کبھی بھی پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ حضور وہ ذات ہیں جس نے اللہ کی ذات کا پتہ ہمیں دیا ہے۔ صحابہ کا تو یہ عقیدہ تھا کہ ہم نے تو اللہ کو بھی آپ کے کہنے پر مانا ہے۔ اس موضوع کے اوپر پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ اس کا توحید کیا ہے۔ تو صحابہ نے سرکار کے کہنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانا ہے، تو اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درمیان سے نکال کے کوئی بندہ یہ کہے کہ میں خدا تک پہنچ جاؤں، ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، روزوں میں زندگی گزار دے، جو مرضی کرتا پھرے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محبوب انہوں آکھو جڑے آندے نا اسی تواڈے نال محبت کرنے اللہ، جڑی میری محبت دا دعویٰ کر دیں نا انہوں آکھو کہ پہلے میری اتباع وچ آؤ، تے جدوں تواڈی اتباع وچ آن گے نا تو پھر میری بارگاہ چ مقبول ہون گے۔ جنہ تک تواڈی اتباع نہیں نہ کرنی انہاں چر میری بارگاہ دے اندر انہاں دی قبولیت نہیں ہے۔ تو اس کا حکم خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ تو اس لیے ولی اللہ کی پہچان یہ ہے کہ جس کو دیکھنے سے خدا سے اور شاعر نے بھی آکھیا نا، شاعر آندہ ہے کہ نبی کا در چھوڑ کے جانے والوں، ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے، ہمارا کیا ہے تم خدا ہی کو مانو، خدا ہی نہ مانا تو پھر کیا کرو گے۔ تو پھر نصیر الدین نصیر کہنے لگے کہ مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا۔ تو اے رات اللہ تعالیٰ نے خود دسیا ہے نا، اللہ تعالیٰ خود آکھدا ہے کہ میرے نبی دے در تے آؤ، تے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے در دے اتے بھی پہنچن دے انسان نو قابل ہوئے بندہ تے پھر ہی پہنچ دے، تے سرکار دے در تک کوئی قابل ہی پہنچا سکتا ہے جنوں اس راستے دی یا اس دربار دی شناسائی آئی نا تے او بندہ ہی جڑا ہے نا پہنچا سکتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر اس کو میں واضح کر کے یوں بیان کروں کہ یہ جو ہمارے ہاں تصوف میں ایک بیعت کا سلسلہ ہے کہ جس میں ہم ایک مرشد پکڑتے ہیں،
یعنی کہ جن پنجابی کسی دے لڑ لگ جانے ہیں جڑا اسی تے کسی نو اپنا رہبر مان لینے ہیں او دے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے او دے بن جانے ہیں پھر جدو او دے کسی دے ہاتھ وچ دے کے ہاتھ دے کے بن جائیے نا او دے تے پھر او دے مطابق ہی چلنا پیندا ہے پھر اپنی مرضیاں ختم کر دینیاں چاہیے نے پھر سب کچھ اونوں ہی مننا چاہیے او دا کام کی ہوندا ہے او کی کردے کہ جڑا مرشد ہوندا ہے او کی کردا ہے کہ بندے دے نا دل نو پاک کردا ہے غلاظتاں تو خواہشاں تو تزکیہ کردا ہے تے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے قابل بناتا ہے جدو اے کام ہو جانا ہے نا تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دروازے تک پہنچن واسطے اہلا دروازہ جڑا ہے نا ضروری ہے اے دروازہ جنہ تک کوئی بندے نو کھولن دا پتہ کائی نہیں ہے کہ وہ آکھے جی میں جا کے سرکار دے دروازے تک پہنچ جاتے اس طرح نہیں ہوندا ایتھوں دروازے دا اس دروازے دا ادب ملدا ہے تے مرشد دے دروازے تو ملدا ہے اے ہی اصل لوگ جڑے نے اللہ تعالیٰ دے نیک بندے ہوندے نے ولی اللہ ہوندے نے جنہ دے والے نال اے بھی آکھیا الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من الفناء الی البقاء کیا مردے کوئی نہیں ہے بل ایک جہان تبدیل کر دے نے مثال دے طور تے پہلے عالم ارواح وچ اسی تے عالم ارواح چ جہان تبدیل کیتا تے عالم دنیا تے آئے ہن عالم دنیا تو جہان تبدیل کر کے تے عالم برزخ سے چلے گئے اے سلسلہ اس طرح جڑا نا چل رہا ہے تے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دروازے تے پہنچن واسطے نا کوئی دروازہ جڑا ہے نا وہ ملنا پوے گا کہ جڑا سانو اس دروازے تے پہنچا رہا دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو سارے نو